بات یہ ہے کہ جس تباہی کی انتہا کو ہم پہنچے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ 70% ملک کی آبادی کا حصہ ہیں، لیکن ہماری کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ فضل الرحمان ایک بات کرے، وہ جناب ساری دنیا کے اندر اس کا وزن محسوس کیا جاتا ہے، اور یہاں پر اتنے بڑے بڑے آستانوں کے سجادہ نشین اور یہ تمام قائدین اکٹھے ہوں، اور ہم اس فکر میں ہوں کہ اخبارات میں جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی، میڈیا میں یہ اس کو صحیح طور پر ہائی لائٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، تو ہمیں خود اپنے جناب میں حامد جھانکنا سعید چاہیے۔ کاظمی صاحب، ضرور آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ باوجود 70% بقول آپ کی اکثریت ہونے کے، آپ کی کوئی وقت اور حیثیت اس لیے نہیں ہے، اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی پوری دنیا میں اس لیے سنی جاتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور آپ کے رویے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ اگر صرف اپنے گریبان میں جھانک لیتے، اور جس انداز سے آپ نے ایک عالمی شخصیت کا نام لیا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ مولانا تک لگانا آپ کو گوارا نہیں ہے، یہی وہ آپ کا رویہ ہے، یہی وہ آپ کا مزاج ہے جو آپ کے بڑوں سے آپ کو وراثت میں ملا، جس کی وجہ سے آپ آج ایک کنارے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور کوئی آپ کو پوچھنے تک کو تیار نہیں۔ اس کے بالمقابل آپ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات عالیہ کی وسعت ظرفی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس وقت تحریک لبیک حکومتی پابندی کا شکار ہے، اور آپ کے بڑے بڑے ترم خان جو سٹیج پر گلے پھاڑتے تھے اور حکومت اور ریاستی اداروں کو قادیانی نواز کہتے تھے، وہ آج چوہوں کی طرح بلوں میں چھپے بیٹھے ہیں۔ کارکنوں کو شہید کروا دیا، گرفتار کروا دیا، لیکن خود آج بھی ایسی کمروں کے اندر وہ آرام سے آرام فرما ہوں گے، حتیٰ کہ سوشل میڈیا پر باقاعدہ انہوں نے ٹکر چلائیں کہ ریاستی اداروں کے خلاف ہمارے نام سے کوئی پوسٹ نہ چلائی جائے۔ ان حالات میں بھی آپ کے مسلک سے تو ایک آواز نہیں اٹھی، ان حالات میں بھی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات عالیہ نے آپ کے حق میں کس طرح آواز اٹھائی، یہ خود آپ ایک مولوی کی زبانی سنیے۔ دو جملے بھی نہ نکلے یار، بات کرنے میں بھی طریقہ نہیں آیا، بات کرنے بھی نہیں آئی، بات کیا کی ہے یار تم نے؟ اگر کانفرنس بھی کی، پریس کانفرنس کی، تو تم اس پہ کیسا تمہارا لہجہ ہے؟ 1 منٹ کے اندر حکومت کو یہ کہتے کہ پوری اہل سنت پر حملہ ہے، کیسے تم نے دودھ پیتے بچوں کو اٹھا لیا، عورتوں کو تم نے مارا ہے، سب کچھ تم نے کیا ہے۔ اگر یہ آدھے گھنٹے میں ظلم نہیں روکو گے تو پورے پاکستان کے اندر حضور کے غلام میدان میں ہوں گے، کیونکہ اہل سنت لاوارث نہیں ہے۔ مفتی صاحب جملے یہ ہونے چاہیے، او مفتی اعظم، لیکن 2 جملے بھی اگر حکومت کو نہ بول سکے تو کیا ہوا؟ پھر لیٹے ہوئے ہیں نا لوگ تو پھر۔ اور دیکھو فضل الرحمان کو، آپ جملے دیکھو اس کے یار، اس کا پورا وفد تحریک لبیک کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ پر حملہ، ہم پر حملہ ہے، پوری یہ ہے آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، ہم میدان کے اندر کھڑے ہیں، اور اس وقت وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم اہل سنت کے لیے المیہ نہیں ہے، فکریہ نہیں؟ ہم ان باتوں کو کیا کریں گے؟ ہمارے بچوں کے مستقبل کا کیا ہے؟ پھر ہمارے ادارے کہاں ہیں؟ ہماری مسجدوں کا؟ یہ ہے وہ فرق مولانا فضل الرحمان صاحب میں اور آپ میں، جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پوری دنیا میں سنی جاتی ہے۔ آپ کے 70% لوگوں نے کیا دیا؟ مزارات، دھمال، ناچ گانا، گالم گلوچ، چرس، بھنگ، پیروں کو خدائی کا درجہ، اس کے علاوہ کیا دیا آپ کے مسلک نے؟ آپ کی اس لیے نہیں سنی جاتی کہ خود آپ کے حکیم الامت ان کا دیوان سالک ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 45 پہ لکھا ہے، اہل سنت بہر قوالی و عرض دیوبندی بہر تصنیفات و درس، خرچ سنی بر قبور و خان کا، خرچ نجدی بر علوم و درس کا۔ آپ کا خرچ، آپ کا پیسہ دھمالوں پہ لگا، مزاروں پہ لگا، ریچھ لڑوانے پہ لگا، قوالیوں پہ لگا، ناچ گانے دھمال پہ لگا، جبکہ اہل حق کا خرچہ علم پر لگا، دین پھیلانے پر لگا، سیاسی جماعتیں بنانے پر لگا، دین کے ہر شعبے کو آباد کرنے پر لگا۔ لوگ آپ کی کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے کہ یہ آپ کے مسلک کی کتاب امام حرم اور ہم ہے، جس کے اندر ائمہ حرمین کو کافر کہا گیا، جس کے اندر ائمہ حرمین کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز کو باطل کہا گیا۔ آپ کی لوگ کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے کہ تحریک خلافت ہو، تحریک ترک موالات ہو، 1857 کی جنگ ہو، تحریک آزادی ہو، انگریز کے خلاف لڑنا ہو، سکھوں کے خلاف لڑنا ہو، وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اکابر میدان میں ہیں، اہل حق کے اکابر میدان میں، جبکہ آپ کے اعلیٰ حضرت اور آپ کے خلفاء انگریز کے حق میں فتوے جاری کر رہے ہیں، انگریز کے حق میں لکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ سر رابنسن، فرانسس رابنسن کو ان کی خدمات کا اعتراف کرنا پڑا۔ آپ کی لوگ کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے کہ آپ کا تعلق اس مسلک کے ساتھ ہے جس مسلک کے مظہر اعلیٰ حشمت علی رضوی نے کتاب
तजानुब अहले सुन्नत लिखी, जिसमें मुस्लिम लीग को काफिर कहा, जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को काफिर कहा, जिसमें अल्लामा इकबाल को काफिर कहा, जिसमें काठियावाड़ी बरादरी को काफिर कहा, जिसमें मेमन बरादरी को काफिर कहा, जिसमें गैर मुक़ल्लिदीन अहलुल हदीस को काफिर कहा, जिसमें देवबंदियों को काफिर कहा। गर्ज अपने बरेली मसलक के अलावा हिंदुस्तान में बसने वाली हर रंग और नस्ल, हर फिरके, हर मसलक, हर जमात को काफिर कहा। और यहाँ तक लिखा कि इन लोगों की औरतें अपने पीछे बोर्ड लगा ले, वक्फ फी सबील शैतान माज़अल्लाह। लोग आपकी क्यों नहीं सुनते? इसलिए कि आपके आलत मौलाना मज़ा खान साहब बरेली ने फतवा दिया कि अगर देवबंदी वहाबी से जिस्म भी छू जाए तो वजू करना मुस्तहब है। आपके आलत ने फतवा दिया कि देवबंदियों का निकाह मलफूजात के अंदर है, दुनिया में किसी से, हत्ता कि किसी जानवर से भी नहीं होता। आपके आलत ने यह फतवा दिया कि सारे के सारे देवबंदी वहाबी यानी हम बरेलियों के बरखिलाफ जितने भी फिरके हैं वो सब के सब वलदुल हराम है माज़अल्लाह। आपके आलत ने यह फतवा दिया कि जो किसी वहाबी को अपनी बेटी दे वो ऐसे जैसे कुत्ते तले अपनी बेटी बिछा दी। इसलिए ये वो आपका रवैया, ये वो आपका मिजाज था कि आज कोई आपकी अपनी सुनने वाला नहीं है। आपके आला हजरत ने मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महल्ली के ऊपर कुफर का फतवा अत्तारी उदारी के अंदर सिर्फ इसलिए लगाया कि वो उलमा देवबंद को मौलाना कहते हैं। शायद यही वजह है, यही खौफ है कि आज मौलाना फजल रहमान साहब के नाम के साथ आपको मौलाना लगाने की जरूरत ना हुई। आज लोग आप पर क्यों थू थू करते हैं कि ये आपके मसलक की किताब है दाढ़ी वाली दुल्हन, ये गलीज नाम के साथ और गलीज टाइटल के साथ हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के खिलाफ लिखी गई है, जिनकी बेइज्जती ज़ेवर आज घर घर में पड़ी हुई है। तो लोग क्यों आपको आज घास डाले? लोग क्यों? उलमा देवबंद ने मदारिस आबाद किए, उलमा देवबंद ने जिहाद के मैदान आबाद किए, उलमा देवबंद ने सियासी मार्के सर किए, उलमा देवबंद ने अंग्रेज साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर दीन का दिफा किया, उलमा देवबंद ने तबलीगी जमात बनाई, उलमा देवबंद ने लोगों की इस्लाह के लिए नमाज वाला बनाया, रोजे वाला बनाया, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बनाया। 70 साल से हम तहरीक खत्म नबूवत पर काम कर रहे हैं। कोई साबित करे कि इस तहरीक ने किसी के एक गमला भी तोड़ा हो। हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब जवानी से सियासत कर रहे हैं, कोई साबित कर दे कि उनकी सियासी तहरीकात ने एक गमला भी किसी का तोड़ा हो। आपको जुम्मा 4 दिन नहीं हुए, फैज हमीद की बरकत से आपने तहरीक लब्बैक बनाई और पूरी दुनिया के अंदर तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के महाज पर काम करने वालों को बदनाम किया। उनका इमेज एक दहशतगर्द के तौर पर, उनका इमेज एक गुंडे के तौर पर, यह वो रवैया है कि जिसकी वजह से लोग आज आपको रद्द कर चुके हैं। लोग आपको आज क्यों कबूल करने को तैयार नहीं है? यही तहरीक लब्बैक है, यही उसका बानी है जनरल फैज हमीद का फैज याफ्ता खादिम हुसैन रिजवी, जो कहता है कि वहाबियों की आजान सूअरों की आजान है, जो कहता है कि माज़अल्लाह अहमद लाहौरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और मौलाना मूसा रूहानी बाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्रों पर खड़ा होकर मैंने पर थूका, उन्हें गुस्ताख कहा। आज उसी तहरीक लब्बैक पर जब मुश्किल आई, आप लोग बिलों के अंदर घुसे हुए हैं, आपकी मसाजिद और मदारिस बंद है, वो सील हो रही हैं, आपके खादिम रिजवी का मजार सील हो रहा है। और अगर हुकूमत के साथ कोई बात कर रहा है, कोई आंखों में आंखें डाल रहा है, तो वो मौलाना फजल रहमान साहब है। इसलिए कि मौलाना फजल रहमान साहब ने पाकिस्तानी होने के नाते, एक इंसानियत होने के नाते कभी मसलक को आड़े नहीं आने दिया। वो एक आलमी रहनुमा के तौर पर अपने आप को पेश करना चाहता है, जबकि आप अपने 1.5 इंच की मस्जिद, आपकी मिसाल हौज के मेंढक की तरह है, जिसे हौज दुनिया का सबसे बड़ा समंदर नजर आता है। आप में और उलमा देवबंद में यही फर्क है कि आपकी नाम नेहा 70% आबादी ने लोगों को चर्स दिया, धमाल दिया, उर्स के नाम पर रेंज की लड़ाइयां दी, बुजुर्गों के अदब के नाम पर, पीरी मुरीदी के नाम पर बुजुर्गों को खुदाई का दर्जा दिया। और अहले हक अहले सुन्नत वल जमात ने कौम की भलाई के लिए, कौम के मफाद के लिए, कौम की तरक्की के लिए, कौम की बहबूदी के लिए काम किया। अगर अंग्रेज को भगाने का मौका हो, उलमा देवबंद आपको नजर आएंगे। तहरीक पाकिस्तान का मौका हो, उलमा देवबंद आपको नजर आएंगे। तारीख खत्म नबूवत का मौका हो, उलमा देवबंद आपको नजर आएंगे। राजपाल को जहन्नुम वासिल करने का मौका हो, उलमा देवबंद आपको नजर आएंगे। तारीख खत्म नबूवत चलाने का मौका हो, उलमा देवबंद आपको नजर आएंगे। आज जिस मौलाना फजल रहमान साहब के लिए आपके मुंह से मौलाना नहीं निकलता, जरा तारीख उठाइए, ये आपके शाह अहमद नूरानी पर खुसूसी नंबर है।
اس کا صفحہ نمبر 306 ہے. اس میں لکھا ہے کہ MRD کے نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب مرحوم مولانا فضل الرحمان صاحب کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ منتخب ہونے پر ووٹ نہیں دینا چاہ رہے تھے. مشرف کے زمانے میں شاہ احمد نورانی نے پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے جس کینڈیڈیٹ کا انتخاب کیا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے نہ صرف آپ کی نورانی نے انہیں قائد مان کر انہیں ووٹ دیا بلکہ نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب کو بھی تیار کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو ووٹ دینے کے لیے. یہ وہ فرق ہے جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی آواز سنی جاتی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لیا جاتا ہے اور آپ کو پوچھا نہیں جاتا, اس لیے کہ آپ نے تکفیر کے علاوہ, آپ نے چند رسمی روایات کے علاوہ, آپ نے قوم کو آپس میں لڑوانے کے علاوہ, گھر گھر وہابی اور کفر کے فتوے تقسیم کرنے کے علاوہ اور اس قوم کو دیا کیا. اس لیے آج آپ ضرور اپنے گریبان میں جھانکیں, اپنا ماضی دیکھیں, ان اسباب کو دیکھیں جن اسباب کی وجہ سے آج آپ کو ایک کنارے پہ لگا دیا گیا. نہ آج آپ کی کوئی مذہبی طاقت ہے, نہ آج آپ کی کوئی سیاسی طاقت ہے. ارے آپ انگریزوں سے کیا لڑیں گے, آپ قادیانیوں سے کیا لڑیں گے. آپ کے اپنے مسلک کے لوگوں نے اپنے علماء کے خلاف کتابیں لکھی کہ قادیانی نواز ہے, یہ قادیانی ہے. ایک عالم دین کے خلاف دردن کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ وہ فرق ہے کہ جس کی وجہ سے آج قوم نے آپ کو رد کر دیا. آج آپ کو ایک عہدہ پیپل پارٹی کے زمانے میں وفاقی وزیر مذہبی امور کا ملا جس میں آپ نے کروڑوں کی کرپشن کی. وہ ویڈیوز آج بھی ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم دکھانا نہیں چاہتے, جس میں حاجی ہاتھ اٹھا کر آپ کو بدوائیں دے رہے تھے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جوانی سے داڑھی کالی تھی, آج داڑھی سفید ہو گئی, بڑے سرکاری عہدوں پر بھی بیٹھا, قائد حزب اختلاف بھی بیٹھا, سیاست میں اس کی ساری زندگی گزر گئی لیکن کوئی ایک دمڑی کی کرپشن ان پر ثابت نہ کر سکا. وہ پی ٹی آئی جو سب سے بڑی ان کی مخالف تھی, جب اس پر مشکل آئی تو وہ پی ٹی آئی بھی انہی مولانا فضل الرحمان صاحب کی تعریفوں میں رتم لسان تھی. یہ وہ فرق ہے جس کی وجہ سے آج مولانا فضل الرحمان صاحب اور اہل سنت والجماعت دیوبند کی آواز کو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے لیکن آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ وہ اسی لیے آپ شاید غور کرتے, آپ کے والد احمد سعید کاظمی ہیں جنہوں نے الحق المبین کے نام سے ایک شرانگیز کتاب لکھی, ایک بدبودار کتاب لکھی جو آپ کے نصاب میں شامل ہے, جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سوائے دیوبند, سوائے بریلیوں کے علاوہ پاکستان میں بسنے والا ہر مسلک, ہر فرقہ کافر گستاخ ہے. آزادی کی تحریکیں چلانے والے سید احمد شہید, شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگان اور ان کی جماعت پر آپ کے والد نے کفر کے فتوے لگائے. اہل سنت والجماعت علماء دیوبند پر آپ کے والد نے کفر کے فتوے لگائے, اہل حق پر آپ کے والد نے کفر کے فتوے لگائے. اور اس مزاج کے بعد, اس تعصب اور اناد کے بعد بھی آج آپ پوچھتے ہیں کہ ہمیں قوم نے رد کیوں کر دیا, ہماری قوم سنتی کیوں نہیں. آپ نے قوم کو قوم کب سمجھا ہے, آپ قوم کے ساتھ بیسی تھی, قوم مخاطب کب ہوئے. آپ نے ہمیشہ قوم کو لڑوایا, آپ نے ہمیشہ اپنے پیٹ کے لیے قوم کو رسم و رواج کے اندر, قوم کو دھمالوں کے اندر, قوم کو ناچ گانوں کے اندر مصروف رکھا. آج جب سنجیدہ طبقہ اور آج جب پڑھا لکھا طبقہ آپ کو جان چکی ہے, آپ کو پہچان چکی ہے, وہ آپ کو رد کر چکی ہے, تو آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے گلے شکوے کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں دیں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے ماضی کو دیکھ کر اپنے حال کو سدھارنے کی کوشش کریں گے, ورنہ یوں ہی گلے کرتے کرتے جیسے آپ کے بڑے اس دنیا سے چلے گئے آپ بھی چلے جائیں گے اور مزید رسوائی کے تمغے آپ کے گلے میں ڈلنے کے لیے تیار رہیں گے. ہم نے بڑے درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھے, امید کرتا ہوں کہ آپ ان پر غور و فکر کریں گے. وما علینا